بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ درود شریف پڑھنے کی کیا ہی برکت اور فضیلت ہے۔ ہم جیسے گنہگار لوگ جن کے دن اور رات گناہوں میں بسر ہو رہے ہیں، درود شریف کی برکت سے کتنے انعامات نازل ہوتے ہیں، کتنی کرامتیں عطا ہوتی ہیں، کتنے فضائل ملتے ہیں، کتنی برکات ملتی ہیں۔ زندگی کے ہر معاملے میں درود پاک کی برکت سے رہنمائی ملتی ہے، اور درود شریف کے بے شمار سیغے ہیں۔ ہم سب اپنی آسانی کے حساب سے جو سیغہ ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہوں وہ ورد کرنا شروع کر دیں۔ بس ادب شرط ہے، محبت شرط ہے، اور جب ہم ایسے درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں بے پناہ فضائل و برکات عطا ہوتے ہیں۔ ہر درود شریف کا سیغہ نور ہے، اور ہر درود شریف سے آپ کو بے پناہ فضائل و برکات ملیں گے۔ جب ہم درود شریف پڑھنا شروع کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے 3 انمول تحفے درود شریف پڑھنے والے کو عطا کیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ ہم جو بھی درود شریف پڑھتے ہیں نا، ہم تمام عمر درود شریف پڑھتے رہیں، ایک بار بس اللہ کی ایک رحمت اگر ہمیں مل گئی نا، ایک رحمت ہم پر نازل ہو گئی، وہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو آپ سوچیں، ایک رحمت کی بات ہے، اور ہم سنتے ہیں، ہم نے کتابوں میں پڑھ رکھا ہے، احادیث میں سن رکھا ہے کہ ایک دفعہ درود شریف پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو سوچیں، ہمیں اگر صرف ایک رحمت کا قطرہ مل گیا نا تو بس وہ کافی ہے، ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ اور کہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی کرم نوازی اللہ تعالیٰ کی کہ ایک بار درود شریف پڑھیں اور 10 رحمتیں آپ پر نازل ہو۔ بتائیے کہ ایسا کوئی دوسرا عمل ہے جس کا اتنا اجر و ثواب ہو؟ پھر دوسرا بڑا خزانہ، دوسرا بڑا تحفہ جو ہمیں ملتا ہے نا، وہ فضل اور کرم ہے۔ یہ فضل اور کرم بہت بڑی چیز ہے۔ ہم اتنے گنہگار ہیں، گناہوں کے سبب ہمارے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، ہمارے نامہ اعمال سیاہ ہو جاتے ہیں، ہمارے بنتے ہوئے کام رک جاتے ہیں، اور وہ غفور و رحیم رب اتنا کریم ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں، وہ اپنا فضل اور کرم آپ کے لیے جاری کر دیتا ہے، اور اس فضل اور کرم کے صدقے نا وہ آپ کی کوتاہیوں کو، کمیوں کو معاف کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے کہ یہ بندہ میرے محبوب کا نام لیتا ہے تو اسے عذاب نہیں کرنا، وہ اپنا فضل اور کرم آپ کے لیے جاری کر دیتا ہے۔ پھر تیسرا بڑا تحفہ اور تیسرا بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شفقت نصیب ہوتی ہے، یعنی وہ درگزر کرتا ہے آپ سے، آپ کے برے اعمال سے آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص پر جہنم بھی واجب ہو جائے نا، وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اور اس صدقے سے اس کی مغفرت و بخشش ہو جاتی ہے۔ تو یہ کتنے بڑے تحفے اور کتنے بڑے انعامات ہیں جو ہمیں کسی دوسرے عمل سے نہیں مل رہا ہے۔ رحمت الہی نصیب ہو رہی ہے، فضل و کرم مل رہا ہے، شفقت مل رہی ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، رب کریم ہماری غلطیوں سے، کوتاہیوں سے ہمیں معاف کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات۔ پھر دوسرا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی بندے پر جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو تحفے اور عنایات اور انعامات ملتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ ملتا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ سلامتی ہے۔ اب یہ سلامتی اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا تحفہ ہے کہ آپ سلامتی میں آ گئے، دنیا کے بھی مسائل سے، آخرت کے بھی پریشانیوں سے آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلامتی نصیب ہو گئی، آپ کو شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ، دوسرا بڑا تحفہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو شفاعت نصیب ہوگی۔ اب یہ شفاعت کتنی بڑی چیز ہے، ہم اتنے گنہگار، سیاہ کار، بدکار ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی نہیں ہوگا، ہمارے اعمال ہمیں کہاں لے کر جائیں گے۔ ایسا کہہ لیں کہ بس یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ شفاعت مل گئی جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر جو ہے وہ جنت میں لازمی جائے گا۔ اور تیسرا تحفہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ مغفرت ہے۔ بندے کے جتنے بھی گناہ ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرماتے ہیں درود شریف پڑھنے والے پر، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے بھی یہ 3 بڑے تحفے عنایت ہوتے ہیں، اللہ عز و جل کی بارگاہ سے بھی 3 بڑے تحفے اور انعامات ملتے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ کے نوری مخلوق جو ہے، فرشتے جو ہیں، وہ بھی درود شریف پڑھنے والے کو 3 تحفے دیتے ہیں۔ ایک تو رحمت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو وہ بھی پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ پھر جو بندہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، اس پر فرشتے بھی سلام بھیجتے ہیں۔ اور تیسرا یہ کہ فرشتے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، غیبی مدد فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ جو بندہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ مسئلے ہوں، پریشانی ہوں، کوئی حادثہ ہو، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آ جائے تو فرشتے اس کی حفاظت کے لیے آتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اتنا بڑا کرم کا معاملہ ہے درود شریف، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کسی کو درود شریف کی اہمیت معلوم ہو جائے، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے درود شریف کی اہمیت دیکھ لے تو وہ دن میں 1 لاکھ درود شریف پڑھنے کو بھی کم جانے۔ تو ہم اتنے نااہل لوگ ہیں کہ دنیاوی معاملات میں، فضول چیزوں میں، انٹرنیٹ میں، فضول ایکٹیویٹیز میں، کھانے پینے میں، یقین کریں بس اپنے ہنسی مذاق میں پورا دن ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر یہی لمحات ہم قدر کریں ان وقت کی اور اسی وقت کو درود و سلام میں گزاریں
تو یہ اللہ کی طرف سے 3 بڑے تحفے ملیں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے 3 بڑے تحفے ملیں گے، اور پھر فرشتوں کی طرف سے بھی آپ کو یہ 3 بڑے انعامات اور تحفے ملیں گے۔ تو سوچیں پڑھنے والا کتنا خوش نصیب ہے، کس کس بارگاہ سے اور کس کس جگہ سے اس کے لیے تحفے اور انعامات آ رہے ہیں۔ درود شریف پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، کوئی بھی ایک صیغہ چن لیں، تعداد فکس کر لیں، اور پھر پابندی کے ساتھ اسے پڑھیے۔ کوئی بیماری آئے، غمی خوشی آئے، ہر حال میں پڑھیے، اور پھر جب آپ نیت کر لیں گے نا، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تو اللہ عز و جل آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا، اللہ عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا، اور آپ کے لیے درود پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ خود بھی پڑھیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیجیے کہ اگر ایک شخص بھی آپ کی دعوت دینے پر درود شریف پڑھنے لگا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو درود شریف پڑھیے، بہت بڑا خزینہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے۔ یقین کریں آپ کے پاس دنیا اور آخرت میں جتنی نعمتیں ہیں اس میں بہت ہی اعلیٰ نعمت ہے، جتنی عبادتیں ہیں نفلی ان میں سب سے افضل عبادت ہے۔ تو درود شریف کو کم مت جانیے، محبت سے پڑھیے، عشق سے پڑھیے، ادب سے پڑھیے، اس کے کاملات دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب پائیے، اور اس سفر میں اپنے آپ کو مستحکم کیجیے، استقامت کے ساتھ اپنا یہ سفر جاری رکھیے۔ اللہ کریم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کے لیے پڑھنا آسان فرمائے، اور ہم سب کو یہ برکتیں، یہ انعامات، یہ تحائف عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارا پڑھنا قبول و مقبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔